السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں گائز؟ ٹھیک ٹھاک. امید آپ خیر اور عافیت سے ہوں گے. یہ کورین جاب اپلیکیشن فارم ہے. اس کا فل کرنے کا طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنے اوپر ہمیں کے ایل ڈی نمبر کا فارم نظر آ رہا ہے. یہاں پہ کے ایل ڈی نمبر آپ نے لکھنی ہے اس جگہ پر. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلا خانہ ہے کے ایل ڈی کا. اس کے ایل ڈی کے اندر آپ نے کے ایل ڈی لکھنی ہے. اس کے ساتھ دوسرا خانہ ہے سی این آئی سی نمبر. اس میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد فل نیم ہے. آپ نے فل نمبر اپنا لکھنا ہے. جو فل نیم آپ کا آئے گا یہ آئے گا کیپٹل لیٹر میں, اور آپ نے نام ویسے لکھنا ہے جیسے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگلی لائن کے اندر لکھا ہوا جینڈر. جینڈر میں اگر آپ فیمیل ہے تو فیمیل لکھیں, میل ہے تو میل ہے. اس کے اوپر آپ سرکل بھی کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ ٹک بھی کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ پرنٹ کرا کے اس کے اوپر بات کر سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر کمپیوٹرائز کو فل کر رہا ہے تو اس کو آپ سرکل بھی دے سکتے ہیں, ڈاٹ بھی دے دیں, ٹک بھی کر دیں, تب بھی چل جائے گا. اس کے بعد اس سے اگلا خانہ یہاں پہ میرشل سٹیٹس. اگر شادی شدہ ہے تو پہلے والے پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اگر طلاق شدہ ہے تو اس کے بعد ڈیورس پہ کرنے والا. اگر کبھی شادی نہیں ہوئی یعنی کوارے تو پھر تیسرے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد نیچے آئے ہیں, اس سے اگلے خانے میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس ہے پاسپورٹ نمبر کا آپشن ہے. پاسپورٹ نمبر کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے پاسپورٹ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے کیپیٹل لیٹر میں, اس کے لیٹرز لکھنے ہیں, اور اس کے بعد جو نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے ساتھ خانہ بنا ہوا ہے پاسپورٹ ایشو ڈیٹ. پاسپورٹ جس طریقے کو ایشو ہوا جاری کیا گیا, یہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے, وہ آپ نے اسی طریقے سے ڈالنی ہے. کوشش کرنی ہے اس کو جو آپ نے لکھنا ہے جو تاریخ ہے وہ آپ نے کورین ترتیب سے لکھنی ہے. یعنی پہلے سال لکھنا ہے, پھر مہینہ لکھنا ہے, پھر آپ نے دن لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایکسپائریشن ہے اس کے ساتھ, اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے انپوٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے. ایڈریس آپ نے وہ لینا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے. مستقل بھی لکھ سکتے ہیں, عرضی بھی لکھ سکتے ہیں. بہتر یہ کہ وہ ایڈریس لکھیں جس پہ آپ ابھی موجود ہیں. اگر آپ کا پرانا ایڈریس یا مستقل ایڈریس گاؤں کا ہے اور آپ جدھر رہ رہے ہیں شہر میں, تو شہر والا ایڈریس دے دیں تاکہ آپ تک ایکسیس کی جا سکے. اس کے بعد اگلے خانے میں دیکھیں گے, اگلے خانے میں ہمارے پاس فون نمبر کا آپشن ہے. ایک اس میں لکھا ہے واٹس ایپ نمبر. جو آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے اس میں آپ نے وہ انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے موبائل 1 اور موبائل 2 والے خانے ہیں, ان خانوں کے اندر آپ نے الگ الگ نمبر دینے ہیں. یہ نمبر آپ نے واٹس ایپ سے اگر علیحدہ کوئی سم آپ کے پاس ہے تو اس کے نمبر دے دیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ادھر سے رابطہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور اس میں آپ کا نمبر واٹس ایپ والا نہیں لگتا تو وہ دوسرے نمبر پہ کال کرتے ہیں. اگر آپ کا فون ہی مثال کے طور پہ بند ہو, دوسری سم ایکٹیو ہو, تو وہ نمبر آپ چینج کر کے اس کو دیں گے. تو موبائل 1 والے پہ جگہ پہ آپ نے واٹس ایپ والا نمبر نہیں دینا بلکہ ایک الگ سے نمبر دینا ہے. اس کے بعد موبائل 2 کا بھی اسی طرح. اس کے بعد آگے دیکھیں گے اس کے ساتھ ایک اور خانہ ہے, اس میں ہوم لکھا ہوا ہے. ہوم والے خانے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, گھر کا نمبر دینا ہے. گھر میں جو بھی آپ کا بڑا سربراہ ہے جو بھی ہے, بڑے بھائی ہیں, والد ہیں, ان کے نمبر آپ نے دینا ہے. اس سے آپ آگے دیکھیں, آگے اس کے بعد آپ کا ایک خانہ بنا ہوا ہے اگلی لائن میں ہائٹ کا. ہائٹ والی جگہ پہ آپ نے سینٹی میٹرز میں اپنی ہائٹ بتانی ہے. یہ آپ نے انچز میں یا فٹ میں نہیں بتانی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے سینٹی میٹرز کے اندر لکھنی ہے جو بھی آپ کی ہائٹ بنتی ہے. اس کے بعد ویٹ ہے. ویٹ والے خانے کے اندر آپ نے اپنا وزن لکھنا ہے کلو گرامس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ دیکھیں گے ایک خانہ بنا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے آئی ویژن. آئی ویژن والا طریقہ کار یہ کہ 6/6 ہی آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ کو گلاسز لگی ہوئی تب بھی 6/6 آپ لکھیں گے. اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ایک ہوتی ہے بلائنڈنس. بلائنڈنس اینک لگانے سے ٹھیک نہیں ہوتی, نظر کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن بلائنڈنس ٹھیک نہیں ہوتی ہے. جو جس بندے کو اینک لگا کے بھی نظر آ رہا ہے اس نے بھی 6/6 لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ایک اور خانہ دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کلر بلائنڈنس. یہ کلر بلائنڈنس والے خانے میں ایک طرف اوپر لکھا ہے بلائنڈ اور ایک طرف لکھا ہے نارمل. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بہت انپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے ہمیشہ نارمل کرنا ہے, اس کو بلائنڈ نہیں لکھنا. اگر آپ نے بلائنڈ کر دیا تو آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آج یہ میڈیکل ایگزامینیشن ہے. آپ لوگوں نے جب میڈیکل کرایا اس میڈیکل کی تاریخ آپ نے لکھنی کورین ترتیب کے ساتھ. یعنی پہلے سال لکھا, پھر مہینہ لکھا, مہینے لکھنے کے بعد آخر میں کیا لکھنا ہے آپ نے, اس کی تاریخ لکھنی ہے. اس کے بعد میڈیکل سینٹر, جس میڈیکل سینٹر سے آپ نے میڈیکل کرایا ہے اس کا آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے کیپیٹل لیٹرز کے اندر لکھنا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں, یہ یہاں پہ لکھا ہے لمبس چیک یا فنگر لاس. اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں چھیڑنا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کے ساتھ خانے بنے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے آرمس اور ہینڈس. اس کے ساتھ خانے نظر آ رہے ہیں نا, لیفٹ لکھا ہے اب نارمل نارمل, رائٹ لکھا ہے نارمل اب نارمل. اس میں آپ نے دونوں میں نارمل کے اوپر یا ٹک کر دیں, سرکل لگا دیں اس کے اوپر, اس کو فل کر دیں کلر سے یا پرنٹ کرا کے مارکر سے فل کر دیں. ٹھیک ہو گیا, یہ چل جائے گا. اسی طرح لیگز اور فیٹس میں بھی آپ نے نارمل پہ کرنا ہے, ایب نارمل پہ نہیں کرنا. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ لازمی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ نارمل کرو گے تو آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی. اس کے بعد نیچے اسکیل لکھا ہوا ہے اسکیل ٹیسٹ. اسکل ٹیسٹ آپ لوگوں کا ہو چکا ہے, اس لیے آپ نے وائی کے اوپر یا تو ٹک کر دیں یا وائی کو آپ نے سرکل کر دینا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم پیچھے آتے ہیں. پیچھے یہ دیکھیں میڈیکل ایگزامینیشن کے نیچے خانہ بنا ہوا ہے ای میل کا. اس کے اندر آپ نے اپنا ای میل ڈالنا ہے. اس کے بعد پریفرڈ ریجن ہے. یہ پریفرڈ ریجن کے نام پہ اپنا لکھنا ہے نو پریفرنس. اس کے اندر آپ نے کوئی بھی اینی ویئر لکھ دیں یا آپ نو پریفرنس لکھ دیں, کیونکہ یہ آپ سے بیسیکلی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پریفرنس ہے کسی شہر میں آپ کی جاب لگے, آپ اس کو نہ کریں تو بہتر ہے. اس طرح آپ کا بلائے جانے کا چانس زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. یہاں پہ فرسٹ چوائس اس کو بھی نیل کر دے, سیکنڈ چوائس اس کو بھی نیل کر دے, یا پھر کچھ نہ لکھیں نیل لکھ دے, زیرو لگا دے, کاٹ دے, جو آپ کی مرضی ہے.
اس کے بعد ڈیزائرڈ انڈسٹری یا کیٹیگری، اس میں ڈیزائرڈ انڈسٹری میں جو آپ کا شعبہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے مینوفیکچرنگ کیا ہے تو مینوفیکچرنگ کا شعبہ لکھنا ہے، کیٹیگری مینوفیکچرنگ، اس میں آگے سب کیٹیگریز تھی، سب کیٹیگریز کون سی تھی، اس میں میجرمنٹ تھا، ووڈ کٹنگ تھا، تو وہ سب کیٹیگری میں آپ نے لکھنا ہے. اسی طرح اگر آپ کا ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر والا آپ لکھیں گے کیٹیگری کے اندر. اس کے بعد اگر اینیمل فارمنگ ہے یا لائف اسٹاک ہے یا دوسرا ایگریکلچر ہے تو آپ نے سب کیٹیگری کے اندر لکھنا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ ڈیوٹیز لکھا ہے کنسٹرکشن اونلی. اب کنسٹرکشن والے جو میرے دوست ہیں جنہوں نے کنسٹرکشن میں اپلائی کیا تھا، انہوں نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ انہوں نے کارپینٹر میں کیا تھا، ریبار میں کیا تھا، جنرل میں یا ویلڈر میں کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ اگر آپ لوگ جاب درخواست دے رہے ہو تو اس صورت میں تو آپ نے یہاں پر کارپینٹر یا ریبار ورکر کرنا ہے. جن بھائیوں نے ویلڈنگ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ویلڈنگ والوں نے یہاں پر اپنا ویلڈر کا کرنا ہے. اسی طرح آپ نے کنسٹرکشن والوں میں چیک کرنا کہ کیا کیا آپ کی فیلڈ ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ آ جائیں تو ای پی ایس ٹاپک انڈسٹری ہے. انڈسٹری میں جو آپ کا مین شعبہ تھا، جیسے مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر ہے، فشری، میجر شعبہ جو آپ کا تھا وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں ای پی ایس ٹاپک کے ساتھ نیچے اسکور لکھے ہوئے ہیں، ریڈنگ کے اور لسننگ کے اسکور ہے. اب ریڈنگ کے جو آپ کے پوائنٹس تھے وہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں، اور لسننگ کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے ڈالنے تھے. اور اس طرف آگے ٹوٹل اسکور ہے، یہاں پہ آپ نے ٹوٹل اسکور ڈالنا ہے. اس کے ساتھ ایوریج اسکور ہے. ایوریج اسکور ریڈنگ اور لسننگ کا مڈل آتا ہے، یعنی آپ کے مثال کے طور پہ 55 نمبر ریڈنگ کے ہے اور 50 لسننگ کے ہے، تو 50 اور 55 ان دونوں کو پلس کر دیں. اس کے بعد آپ نے اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو یہ بن جائے کہ 52.5، یعنی آپ نے ایوریج نکالنی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا ہوگا 60 ہے، 70 ہے، اسی طرح اس کی 65 ایوریج بن جائے گی. وہ ایوریج آپ نے نکال کے یہاں پہ لکھنی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر دیکھیں ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے. جس طریق کو آپ نے ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ دیا تھا، آپ نے ٹیسٹ ڈیٹ والے میں وہی پی ایس ٹاپک ٹیسٹ کی ڈیٹ لکھنی ہے اور آپ نے ڈیٹ کورین ترتیب سے لکھنی ہے. اس کے بعد اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے، جو آپ کی تعلیم ہے وہ آپ اس پہ صرف ٹیک کر دیں. اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے. ویکیشنل اسکول ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. لیول کو آپ چھوڑ دیں. اور میجر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ میجر کر دیں. اپنا میجر آپ کا جو سبجیکٹ ہے اگر آپ اس میں انٹر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے اس کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ لینگویج پروفیشنسی کورین ہے. کورین کو آپ نے کرنا ہے یہاں پہ فیئر. ٹھیک ہو گیا. کورین کو آپ کریں گے فیئر. اس کے بعد انگلش ہے، انگلش جو آپ کو آتی ہے اپنے لیول کے حساب سے کر دیں. اچھی آتی تو ایکسلنٹ کر دیں، نہیں تو فیئر، نہیں تو پور کر دیں. انگلش نہیں آتی تو پور کر دیں. اس کے بعد نیچے ادر لینگویجز ہے. ادر لینگویجز جو آپ کو آتی ہے اس کھانے میں آپ نے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو جو آتی ہے پشتو آتی ہے، انگلش، فارسی، کوئی زبان آتی ہے آپ کو، انگلش کے علاوہ انگلش اوپر مینشن ہوا ہوگا. اس کے بعد نیچے کھانا بنا ہے، اس میں لکھا ہے لائسنسز. آپ کے پاس جس چیز کا لائسنس ہے، اسلحے کا لائسنس ہے، گاڑیوں کا لائسنس ہے، موٹر سائیکل کا ہے، ہیوی لائسنس ہے، وہ اب اس کا نمبر آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے. 1 2 3 آپشن دیے ہوئے جتنے ہیں، اگر ایک ہے، ایک سے زائد تو آپ اس میں مینشن کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ورک ایکسپیرینس ہے. ورک ایکسپیرینس کو آپ نے کرنا ہے نیل. ٹھیک ہو گیا. نیل آپ اس لیے کریں گے کہ آپ کا پہلے سابقہ تجربہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ نے سارا اس میں نیل کرنا ہے. اس کھانے کو آپ نے نہیں چھیڑنا. ورک ایکسپیرینس ان کوریا یہ لکھا ہے، اس کو بھی آپ نے نو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ آپ آلریڈی کوریا جان ہی چکے. اس میں غلط بیانی کریں گے اور آپ اگر اس میں غلط مینشن کریں گے تو آپ کا درخواست کینسل کر دیں گے. اس کے بعد اس کھانے کو چھوڑ دیں. جو 7 فارنر رجسٹریشن نمبر ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیچے آئے اگلے صفحے کے اوپر. اگلے صفحے کے اوپر سب سے پہلے آپ نے نیم آف اسکول، کالج یا یونیورسٹی لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو آپ یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کیا وہ ہے. لوکیشن اس جگہ کی آپ نے اس میں اس کا سٹی مینشن کر دینا کہ جس سٹی میں وہ واقع ہے. اس کے بعد آپ نے پاکستان لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیچے ایمرجنسی کانٹیکٹ ہے. ایمرجنسی کانٹیکٹ والے شعبے کو آپ دیکھ لیں. اس کھانے کے اندر آپ نے سب سے پہلے ایمرجنسی میں جس بندے سے وہ رابطہ کریں گے، آپ کوریا میں ہوتے ہو اور آپ کو بھی ایمرجنسی کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ نمبر آپ نے دینا ہے. اس نمبر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا نام لکھنا ہے، فل نیم انگلش میں. اور جو بندہ آپ کا ایمرجنسی کانٹیکٹ ہے اس کو آپ نے جس جگہ پہ رہائش ہے اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے کنٹری آف ریزیڈنس اس بندے کا جس سے آپ ایمرجنسی میں رابطہ کر سکو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ٹیلی فون نمبر ہے، وہ ٹیلی فون نمبر آپ نے ادھر لکھنا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی ٹیلی فون نمبر آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد نیچے لکھا ہے ریلیشن شپ ٹو یو. اس جگہ پر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے ایمرجنسی کانٹیکٹ کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے. اس کے بعد آپ اس کے اگلا کھانا دے کے ہیو یو ایور یوزڈ اینی ادر نیمز ٹو انٹر ڈپارٹمنٹ کوریا، اس کو آپ نے کرنا نو، یعنی آپ کسی اور نام سے کبھی کوریا گئے ہو نہیں. اس کے بعد آپ کسی اور جگہ کی شہریت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. اگر آپ کے پاس کسی اور ملک کی سٹیزن شپ ہے، آپ کے پاسپورٹ وغیرہ پہ وہ مینشن ہے تو پھر آپ نے اس کو یس کرنا، ورنہ اس کو نو کر دیں. اس کے بعد ہے، اس کے بعد انوائٹی کے پاس کوئی ادر ویلڈ پاسپورٹ ہے، یعنی کسی کے پاس سرکاری پاسپورٹ ہوتا ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں، وہ نہیں پوچھ رہے کوئی ایکسپائرڈ ہے یا نہیں ہے. اس لیے اس کھانے میں آپ نے ایکسپائر وغیرہ اس کا کچھ بھی نہیں دینا. یہ ڈپلومیٹک اور آفیشیل ہوتا ہے، کسی کے پاس فوجیوں والا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ مینشن کر دیں گے پاسپورٹ ٹائپ ڈپلومیٹک ہے، اس کا نمبر وغیرہ ساتھ لکھ دینا ہے، وہ سارا کچھ کر دینا. پاسپورٹ نمبر ہے، کس جگہ پہ ہے، سارا ڈیٹ آف ایکسپائری ہر چیز. اگر آپ کے پاس کوئی اور ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے، صرف آپ کا مین پاسپورٹ ہے، پھر اس کھانے کو آپ نے چیک نہیں کرنا ہے، اس کھانے کو چھوڑ دینا ہے. اچھا، ایز اے انوائٹڈ ٹریول ٹو کوریا ان لاسٹ 5 ایئرس. اگر آپ کے پاسپورٹ وغیرہ میں مینشن اور آپ آلریڈی جا چکے تو اس کو ٹک کریں. اگر کوئی مینشن نہیں ہے اور آپ گئے نہیں ہیں تو اس کو آپ نے نو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ گئے ہیں تو نیچے ڈیٹیلز دے دیں، جس پرپس سے آپ گئے تھے اور جس وجہ سے آپ نے وزٹ کیا تھا، کتنی دفعہ جا چکی وہ آپ نے اس میں لکھ دینا. اس کے بعد نیچے انوائٹڈ ٹریول ایسیٹ اس کنٹری آف ریزیڈنس ایکسکلوڈنگ کوریا
5 ایئرس آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اگر مینشن ہے اور آپ آلریڈی کسی دوسرے ملک جا چکے ہیں 5 سالوں کے اندر، تو آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے، اس کا پرپس آف وزٹ بھی کرنا ہے اور پیریڈ آف اسٹے بھی آپ نے لکھنا ہے. اس میں تینوں خانے بنے ہوئے ہیں. اگر تو آپ نے کسی دوسرے ملک نہیں گیا اور آپ کے پاسپورٹ وغیرہ پہ ایسا کچھ مینشن نہیں تو اس کو آپ نے نو کر دینا ہے. اس کے بعد نیچے پرسنل انفارمیشن آف یور اسپاؤس ہے. اگر آپ شادی شدہ ہے تو پھر اس خانے کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر فیملی نیم اس کا لکھنا ہے بیگم کا. ٹھیک ہو گیا، فیملی نیم جو اس کا نام ہے. گیون نیم بھی آپ نے جو نام اس کا شادی کے بعد چینج ہو جاتا ہے، جیسے لوگ اپنے وائف کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتے ہیں تو وہ اس میں مینشن کرنا ہے. گیون نیم وہ ہے، فیملی نیم جو اس کا اپنا نام ہے. ڈیٹ آف برتھ اس کا لکھنا ہے، نیشنلٹی اس کا لکھنا ہے، نیچے ریزیڈنشیل ایڈریس اس کا اور کانٹیکٹ انفارمیشن یہ دینا ہے اس کا. اور اگر بچے ہیں تو یہاں نیچے خانہ ابھی لکھا ہوا ہے نو اور یس. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ شادی شدہ نہیں تو اس خانے کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ادھر نو لکھ دیں. صحیح ہو گیا. اس کے بعد نیچے آ جائے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آئیں گے، یہاں پر ہے مینوفیکچرنگ کے مختلف شعبہ جات لکھے ہوئے کہ کس شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں. اب یہ ہے نا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جس فیکٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں ایک پریفرنس ہوتی ہے آپ کی، ضروری نہیں ہے اس کے حساب سے بلائیں، لیکن آپ کا پریفر ایک کام ہے، اس میں سے کوئی 3 آپ سلیکٹ کر لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں سب سے زیادہ جو ویکینسی آتی ہے اس کو سلیکٹ کر لیں. یعنی بیسک مٹیریل ہو گیا، ربڑ والا ہو گیا، مینوفیکچرنگ آف اسٹیل ہو گیا، پارٹس ہو گیا، فرنیچر ہو گیا. اس طرح کی جو شعبہ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں سے 3 آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. بے شک آپ اس خانوں کو ٹھیک کریں یا آپ اس کھانے کو بلیک کر دیں. ٹھیک ہو گیا. 3 آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد نیچے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے، اکاؤنٹ نمبر آپ نے ڈالنا ہے بینک کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے بینک کا نام لکھنا ہے، بینک برانچ کا نام لکھنا ہے، برانچ کوڈ لکھنی ہے اور بینک کوڈ سوئفٹ کوڈ ہے. سوئفٹ کوڈ یہ سارے بینکوں کا ایک جیسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سارے یو بی ایل کا ایک ہی ہوگا اور سارے جو ایم سی بی ہے اس کا ایک ہی ہوتا ہے، سارے الائڈ کا ایک ہی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ایک دوسرے بینکوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا، لیکن ایک بینک کی جتنی بھی برانچز ہیں ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اس کے اندر نیچے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو اس کے بعد اگلا صفحہ ہے وہ کورین میں لکھا ہوا ہے. اب کورین میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہاں پر نام لکھا ہوا ہے. نام والی جگہ پہ اپنا نام لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے، پاسپورٹ کی حساب سے اپنے لکھنا ہے نام آپ کا جو ہے کیپیٹل لیٹر میں، اور جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ نے کورین ترتیب سے لکھنا ہے. یعنی پہلے ایئر منتھ پھر ڈے لکھنا ہے. ابھی پاکستان ہے وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں آلریڈی لکھا ہوا ہے. جینڈر آپ نے لکھ دیں، میل ہے یا فیمیل ہے. پاسپورٹ نمبر آپ نے لکھ دیں. اس کے بعد یہ نیچے آگے، یہ نیچے جو لکھے ہوئے کورین میں نا، یہ بیسیکلی سوالات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے، لیگل تو نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہے. کنفرمیشن لینا چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی پرچہ تو نہیں ہے، کبھی کوئی بیماری تو ایسا نہیں ہوا. تو ان سب کو آپ نے نو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا کیا لکھا ہوا ہے یہ نیچے آپ کو انگلش میں بھی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ نیچے سوال لکھا ہوا ہے، انفیکٹڈ ود اینی ڈیزیز ہے کہ جس کی وجہ سے تھریٹ بن سکتا ہے. کوئی ایسا نارکوٹک ڈرگس تو آپ نے نہیں لیا جس کے لیے مسئلہ بن جائے. کوئی ایسا ڈاکٹر تو نہیں جس نے آپ کو نیورولوجیکل دماغی کوئی مسئلہ چیک کیا ہو، یا کوئی ایسی بیماری تو نہیں خاص جو سیریس ہو جائے 5 سال کے اندر. یہ اوپر جو لکھے ہوئے نا کورین، یہ اس کے لیے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، ان سب کو آپ نے نو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو خانے بنے ہیں ان سب کو آپ نے نو کرنا ہے. نو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے آ جائیں. نیچے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اپلیکینٹ نیم، جہاں پہ اپلیکینٹ نیم ہے وہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے پاسپورٹ کے حساب سے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اوپر ڈیٹ لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہے نیون کے ساتھ آپ نے سال لکھنا ہے، وول کے ساتھ آپ نے مہینہ لکھنا ہے، ایل کے ساتھ دن لکھنا ہے. لیکن یہ تاریخ کیا، یہ تاریخ وہ جس تاریخ کو آپ جاب روسٹر فارم جمع کرانا ہے. ٹھیک ہو گیا. جس دن جمع کراؤ گے اسی دن آپ نے یہ والا ڈیٹ ڈالنا ہے. یہ والی ڈیٹ آپ ادھر جا کے نا پرنٹ کروا کے بے شک آپ اس کے بعد اس کو دے آؤ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد نیچے سائن کرنا ہے. یہ سائن ہے نہیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کا سائن ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے بیسیکلی ہے جاب روسٹر فارم فل کرنے کا طریقہ. اور یہ آپ نے جو ہے نا سارا فل کرنے کے بعد اس کا پرنٹ نکلواؤ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، اوپر دیکھیں گے سب سے پہلے صفحے کے اوپر، سب سے پہلے صفحے کے اوپر فوٹوگراف کا آپشن ہے. وہ جو فوٹو آپ نے لگانا ہے، یہ فوٹو کا اس میں سائز دیا ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے 35 mm بائی 45 mm. یہ آپ نے فوٹوگراف جو ہے نا اس کو ڈیجیٹلی پٹ نہیں کرنا. یہ فوٹوگراف آپ نے فارم کو پرنٹ کرنے کے بعد جب آپ نے ایڈیٹنگ شیٹنگ کر لی، سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے تصویر الگ سے لینی ہے اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے یہ فارم جمع کرا دینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جاب روسٹر فارم فل کرنے کا طریقہ.